أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کسی بھی شکل میں پہنچے اور ان کے سامنے بات رکھی۔ وہب ابن منبہ کی روایت تفسیر روح المعانی کے اندر اس طور پر نقل کی ہے کہ اہل سیر اور اہل اخبار نقل کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا آپ اس بات کا شوق نہیں رکھتے کہ ہمارے ساتھ نکلو، اپنے جانوروں کے ساتھ ہم شکار کریں گے اور دوڑ لگائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں۔ بھائیوں نے کہا کہ اپنے ابا سے کہیے کہ آپ کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ یہ پوری جماعت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بھائیوں نے کہا کہ یوسف ہمارے ساتھ اپنے چوپایوں کے ساتھ جنگل میں آنا چاہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے توجہ کی یوسف علیہ السلام کی طرف اور فرمایا کہ بیٹے کیا بات ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ جی ہاں، میں بھائیوں کے اندر نرمی اور محبت دیکھ رہا ہوں، تو میں بھی چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دے دیں مجھے۔ اب ادھر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو خوش بھی رکھنا چاہتے تھے اور ایک طرف ان کی جدائی بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ نے اجازت دے دی ان کے ساتھ جانے کے لیے۔ اس روایت کے اندر علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ جب یہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے پاس سے نکلے تو اپنے کندھے کے اوپر یوسف علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ یعقوب علیہ السلام ان کو دیکھ رہے تھے۔ جب بہت دور چلے گئے اور جنگل کی طرف پہنچ گئے تو زمین کے اوپر ان کو پٹک دیا اور دل کے اندر جو دشمنی تھی اس کا اظہار کیا اور الٹا سیدھا بولنا بھی شروع کر دیا، غلط سلط مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب ایک بھائی پیٹتا تو دوسرے کے پاس جاتے، دوسرے سے مدد مانگتے، دوسرا مارتا تو تیسرے کے پاس جاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ارادہ کچھ غلط ہے تو اپنے والد کو آواز دینا شروع کیا، یا ابتا لو رأیت یوسف وما نزل به من اخوتی لاحزنک ذلک وابکاک۔ اے میرے ابا، اگر آپ دیکھتے کہ یوسف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، بھائیوں کی طرف سے کیا پریشانی ہے،
یہ آپ کو ضرور غم زدہ کر دیتی اور آپ کو رلا دیتی۔ یا ابتا ما اسرع ما نسوا عہدک وضیعوا وصیتک، یہ ابا جان یہ کتنے جلدی اپنا وعدہ بھول گئے اور آپ کی وصیت کو ضائع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوب رو رہے تھے۔ روبیل نے بھی پکڑا، زمین پر پٹک دیا اور سینے پر بیٹھ گیا کہ قتل کر دیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی مجھے قتل مت کر۔ کہا کہ ابن راحیل کے بیٹے تو خواب والا ہے، اپنے خواب کو کہہ دے کہ تجھے ہمارے ہاتھ سے چھٹکارا دلا دے۔ گلا دبانا چاہا تو یہوذا سے مدد طلب کی۔ یہوذا سے کہا کہ اتق اللہ فی وحل بینی و بین من یرید قتلی، ارے بھائی اللہ سے ڈرو اور میرے درمیان اور جو میرے قتل کا ارادہ کرتے ہیں ان کے بیچ میں آپ حائل ہو جاؤ۔ تو یہوذا کا دل پسیج گیا، نرم ہو گیا۔ یہوذا نے کہا کہ یار میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ اس کو قتل نہیں کرنا ہے، مارنا نہیں ہے، بس اس کو یہاں سے نکال لو۔ تو ایک ایسے کانٹے دار کنویں کی طرف لے گئے جس کا سر بہت تنگ تھا، یعنی کنواں ایسا تھا کہ اوپر سے تو اس کا منہ چھوٹا تھا لیکن نیچے بہت کشادہ تھا۔ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، قمیص نکال لیا، اور بعض روایات میں لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ ڈول کے اندر بٹھا دیا اور ڈول میں لٹکایا، اور بیچ میں جب ڈول پہنچی تو رسی کو کاٹ دیا۔ یوسف علیہ السلام نے بہتیرا بتایا کہ بھئی میرا قمیص تو دے دو مجھے تاکہ کنویں میں اپنے آپ کو بچا سکوں۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہاں تنہا تم چھوڑ رہے ہو؟ لوگ کہنے لگے کہ سورج اور چاند کو بلا لو، ستاروں کو بلا لو، ان سے آپ کو انس ملے گا۔ یہ واقعہ جیسے کہ علامہ عثمانی نے لکھا ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں ہر ایک نے الگ الگ رنگ سے لکھا اور ایسی ایسی حدیث سے بیان کی، تو مقصد قرآن کا یہ نہیں ہے کہ انسان کی فطری جو نرمی ہے اس کو جوش میں لا کر اس کو متاثر کریں، نہ ایک ایمان والے کا دل کیسے پسیجتا ہے، کیسے اللہ کے حکم کو قبول کرتا ہے۔ قرآن کا مقصد یہ ہے، اس لیے قرآن مجید تو پوری تفصیل نہیں بیان کرے گا، جو خاص واقعات ہے اسی کو بیان کرے گا۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر کچھ باتیں ہمیں مقدر ماننی پڑے گی، محذوف ماننی پڑے گی۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، جب بھائی یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور انہوں نے اتفاق کر لیا کہ ان کو ایک گمنام کنویں میں ڈال دیں، گمنام کنویں میں رکھ دیں، تو گفتگو یہ ہوگی کہ یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ اگر آپ لے جاؤ گے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑیا نہ کھا لے۔ بھائیوں نے کہا کہ اگر بھیڑیا کھا جائے ہمارے ہوتے ہوئے تو بڑے خسارے کی بات ہے۔ خیر فَأَذِنَ لَهُ وَأَرْسَلَهُ مَعَهُ، یعقوب علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی اور ان کے ساتھ بھیج دیا۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جب وہ لوگ لے گئے اور انہوں نے اتفاق کیا کہ گمنام کنویں میں رکھ دے،
فجعلوہ فیہا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر رکھ دیا۔ مفسر سدی فرماتے ہیں کہ بھائیوں نے اپنی پوری دشمنی کا اظہار کیا اور سخت دشمنی کا اظہار کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا تو وہاں کیا گزری ہوگی۔ بعض مفسرین نے روایت نقل کی، بلکہ مرفوع روایت نقل کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ بہت ساری تفسیروں میں روایت تو ہے، لیکن علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مردوی کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لما القی یوسف فی الجب، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو آپ کے پاس جبریل امین آ گئے، جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ فقال یا غلام من القاک فی ھذا الجب، ارے بچے تجھے اس کنویں میں کس نے ڈالا؟ عرض کیا میرے بھائیوں نے۔ فرمایا ولیما، بھائی کاہے کو؟ قال لمودتی ابی یا یحسدونی، میرے والد مجھ سے زیادہ محبت کرتے اس لیے ان لوگوں نے مجھ سے حسد کیا ہے، جیلسی ہے ان کو۔ جبریل امین نے پوچھا کہ ترید الخروج من ہاہنا، تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو، اس کنویں سے نکلنا چاہتے ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ذاک الہ یعقوب، کہ یہ کام تو یعقوب کے رب کا ہے، اس کے حوالے ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دعا ان کو بتائی۔ کیا دعا بتائی؟ کہ یہ دعا کرو اللہم انی اسألک باسمک المکنون المخزون، اے اللہ میں تجھ سے ایک ایسے نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو ایک چھپایا ہوا خزانے میں رکھا ہوا ہے، مخزون ہے۔ یا بدیع السماوات والارض، یا آسمان و زمین کے انوکھا پیدا کرنے والے، یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال و اکرام والے، ان تغفر لی وترحمنی، تو میری مغفرت کر دے اور مجھ پہ رحم فرما، وان تجعل من امری فرجا ومخرجا، میرے اس معاملے میں تو نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر اور میرے لیے یہاں سے نجات عطا فرما، وَأَن تَرْزُقَنِي مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَمِنْ حَيْثُ لَا أَحْتَسِبُ، تو مجھے رزق عطا فرما ایسی جگہ سے جہاں کا مجھے گمان ہو اور ایسی جگہ سے جہاں کا مجھے گمان نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس معاملے میں کشادگی دی، راستہ نکالا، اور یہاں تک کہ جہاں کا گمان بھی نہیں تھا عزیز مصر نے آپ کو ایسی جگہ بٹھایا جس کا گمان نہیں تھا، بادشاہ کے گھر میں پرورش پائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الِذُّ بِهَٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَإِنَّهُنَّ دُعَاءُ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، تم لوگ ان کلمات کے ذریعے خوب اصرار کرو، الحاح کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب عاجزی کے ساتھ اس الِذُّ، خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرو، گریہ وزاری کرو، اصرار کرو، اس لیے کہ یہ چنے ہوئے نیک لوگوں کی دعا ہے۔ تو یہ ایک مرفوع روایت ہے، اور آگے علامہ آلوسی بغدادی نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض روایات میں کہ جب انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، حضرت یوسف علیہ السلام رو رہے ہیں، ان لوگوں نے آواز دی تو یوسف علیہ السلام سمجھے کہ ان کو تھوڑی نرمی آئی ہے دل میں، ان لوگوں نے چاہا کہ ایک بڑا پتھر اوپر سے ڈال کے پھینک دیں جس میں ان کا سر کچل جائے، لیکن یہوذا نے جو وعدہ کیا تھا اس پہ باقی رہا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی بہت سارے عربی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ یہوذا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر والوں سے چھپا کر کھانا دینے آتے تھے،
تقریباً 3 دن تک یوسف علیہ السلام نے وہاں قیام کیا، 3 دن تک وہاں رکے اس کنویں کے اندر۔ اور دوسری ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ قمیص موجود تھا جس قمیص کو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے بھیجا تھا اور پہنایا تھا جبکہ آتش نمرود میں آپ کو ڈالا گیا تھا۔ آپ نے چاندی کے ایک ڈبیا کے اندر اس کو رکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں اس کو لٹکا دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پہنچ گئے تو فرشتے نے وہ نکالا، وہ قمیص، اور ان کو پہنا دیا، جس سے پورا کنواں روشن ہو گیا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، جس کو آلوسی نے نقل کیا، کہ جب کنویں میں ڈال دیے گئے تو کنویں کا پانی بھی میٹھا ہو گیا، کھانے پینے کی ضرورت نہیں۔ جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں اور آپ کے پاس صبح شام اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں تاکہ ان سے پیدا ہو۔ یوسف علیہ السلام نے جبریل امین سے فرمایا کہ جب آپ چلے جاتے تو مجھے وحشت لگتی ہے۔ کہا کہ جب تمہارا کوئی ارادہ ہو تو یہ دعا کر لیا کرو، یا صریخ المستصرخین ویا غوث المستغیثین ویا مفرج کرب المکروبین قد ترى مکانی وتعلم حالی ولا یخفى علیک شیء من امری۔ اے وہ ذات جو پکارنے والوں کی پکار ہے، مدد چاہنے والوں کی مدد ہے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنے والا ہے، تو میری جگہ کو، میرے حال کو اچھی طرح جانتا ہے، میری کوئی چیز تیرے سامنے پوشیدہ نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ کلمات کہے تو فرشتوں نے آپ کو گھیر لیا، آپ نے فرشتوں سے انس حاصل کیا۔ تو یہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس طرح سے کنویں کے اندر پہنچ گئے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت تک کنویں میں ڈالا گیا، آپ کی عمر بقول ضحاک کے مفسر ہے 6 سال کی تھی۔ اس کو روح المعانی میں نقل کیا۔ بعض حضرات 17 سال کی عمر بتا رہے ہیں، بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ 12 سال کے تھے۔ حسن کی روایت 12 کی ہے، اور بعض لوگوں نے 18 سال کی عمر بھی لکھی ہے۔ 80 سال کے بعد اپنے والد سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ پورا واقعہ، ابھی تو کنویں کے اندر پہنچے ہیں، آگے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ان کو ضرور بھی ضرور ان کا یہ کام بتائیں گے، آپ ان کو جتائیں گے، باخبر کریں گے ان کے اس کام سے، حالانکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم یوسف ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ اب یہ وحی کیا تھی؟ اتنی بات یاد رکھے، وحی پوشیدہ بات کو کہتے ہیں، اشارہ خفیہ کو وحی کہتے ہیں، اور وحی کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں۔ الہام کے ذریعے بھی وحی ہوتی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ وَأَوْحَىٰ رَبُّكِ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی بھیجی۔ اس وحی سے مراد الہام ہے، ان کے دل میں بات ڈالی۔ ایک تو الہام ہوتا ہے، دوسری آیت جو میں نے پڑھی وہ شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے وحی بھیجی شہد کی مکھی کی طرف۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شہد کی مکھی کو کہ پہاڑوں میں مکان بنا، چھتوں میں بنا،
تو اس کو وحی کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی۔ کبھی کبھی خواب کے ذریعے بھی تو وحی ہوتی ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے تک شروع میں خواب کے ذریعے وحی ہوتی تھی، اور تیسری وحی کا انداز فرشتے کو، جبریل امین کو بھیج کر۔ یہاں کیا انداز تھا وحی کا، اور وحی کیوں کی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ مجاہد کا تو یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا یوسف علیہ السلام کو۔ کیا الہام کیا؟ کہ یہ جو کچھ بھی آپ کے بھائی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک وقت اللہ ضرور لانے والا ہے کہ آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ یہ الہام کیا۔ اور بعد حضرات نے کہا کہ یہ خواب کے اندر بتلایا گیا تھا، اور حضرت ضحاک اور قتادہ کہتے ہیں کہ جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور یہ بتلایا۔ تو وحی کی ضرورت، اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ نبی بنائے جانے کے لیے 40 سال ہونا ضروری نہیں۔ اب یہ جو وحی تھی اس کے بارے میں 2 قول ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دے دی تھی، یا پھر یہ نبوت کی وحی نہیں تھی بلکہ صرف الہام تھا۔ دونوں طرف گئے ہیں علماء۔ اگر اسی عمر میں 12 سال، 17 سال یا 18 سال کی عمر میں آپ کو وحی کی گئی ہے، تو یہ بات معلوم ہوگی کہ نبوت کے لیے 40 سال کا ہونا شرط نہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی۔ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں، محققین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اس سے مراد وحی نبوت ہے، وحی رسالت ہے۔ ان لوگوں نے اب اختلاف کیا، جو لوگ وحی نبوت مانتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس وقت وہ بالغ تھے یا بچے تھے۔ بعضوں نے کہا کہ اس وقت بالغ ہو گئے تھے، 17 سال کے تھے، اور بعضوں نے کہا کہ چھوٹے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل عقل عطا فرمائی تھی اور وحی کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر دی تھی، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرمایا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وحی کیوں کی؟ علامہ آلوسی نے لکھا کہ تاکہ آئندہ حالات میں یہ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بشارت ہو، تسلی ہو اور وحشت ان کی دور ہو۔ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی نبی کی ضرورت تو اس وقت پڑتی ہے جبکہ امت ہو، یہاں کوئی امت ہے نہیں، پھر وحی کیسی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مانوس کرنا ہے، ان کے دل کو تسکین دینا ہے، ان کے دل سے غم اور وحشت کو ختم کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی۔ اور بھی دعائیں مفسر قرطبی نے مختلف حوالوں سے لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اندر جا کر کیا دعا کی تھی، جبرائیل علیہ السلام نے کون کون سے کلمات آپ کو سکھائے تھے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام سے جبریل امین نے عرض کیا، قل یا ثانیہ کل مصنوع، اے ہر چیز کے بنانے والے، یا جابر کل کثیر، ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو درست کرنے والے، یا شاہد کل نجوا، ہر سرگوشی میں حاضر رہنے والے، یا حاضر کل ملا، اور ہر میٹنگ میں حاضر رہنے والے، و یا مفرج کل کربہ، اور ہر پریشانی کو دور کرنے والے، یا صاحب کل غریب، اور ہر اجنبی کا ساتھی، و یا مونس کل وحید، ہر تنہا رہنے والے کے ساتھی، ایتینی بالفرج والرجا، اے اللہ تو کشادگی لیا اور میری امید کو پوری فرما، وقذف رجاءک فی قلبی حتی لا ارجو احدا سواک، اور تو اپنی امید، تجھ سے ہونے کی امید میرے دل میں ایسی ڈال دے کہ کسی اور سے امید نہ کر سکوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام رات میں کئی مرتبہ اس کو دہراتے رہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرے دن، یا جب یہ دعائیں پڑھی اس کے دوسرے دن کنویں سے نکالا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے خبر دی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ ان کو ان کے اس معاملے سے باخبر کریں گے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ کیا پتہ نہیں ہوگا؟ ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم یوسف ہو۔ وہ وقت آئے گا۔ یہیں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے اور ایک بہت بڑے سوال کا جواب ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام چلو گئے تھے تو بچے تھے، لیکن عزیز مصر کے یہاں جا کر اتنے بڑے ہو گئے، آپ نے کبھی بھی اپنے ابا کو کہلوایا نہیں کہ ابا جان میں زندہ ہوں، آپ میری فکر نہ کریں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے۔ اتنی لمبی مدت گزر جاتی ہے، بعض مفسرین کے کہنے کے مطابق 80 سال کے بعد ملاقات ہوئی ہے، تو اتنے لمبے عرصے تک کبھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہلوایا نہیں کہ ابا جان میں فلاں جگہ ہوں، آپ مجھے ملنے کے لیے آ جائیں، آپ میری فکر نہ کریں۔ تو اس کا جواب یہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بتلا دیا تھا کہ آپ کسی کو خبر نہیں کریں گے، وہ وقت آئے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ بھائیوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم یوسف ہو اور آپ ان کو بتاؤ گے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس گئے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان رہے تھے۔ وہ لوگ ایک پیالہ لایا گیا، وہ پیالہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو انگلی سے مارا، اس کو تیز کیا، جیسے مٹکا خریدنے والا مٹکے کو مار کے چیک کرتا ہے کہ کیسا ہے، اس کی آواز کیا ہے۔ تو اس میں سے ایک آواز آئی، ٹن ٹن کی آواز نکلی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، یہ تمہارا جو پیالہ ہے، یہ پیالہ مجھے کچھ خبر دے رہا ہے۔ پیالے نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ تمہارا ایک بھائی تھا جو تمہارے باپ سے تھا، باپ شریک بھائی، جس کو یوسف کہتے تھے، جس کو یوسف کہا جاتا تھا، اور ان کو تمہارے ابا بہت قریب کرتے تھے۔ تم ان کو لے کر گئے اور کنویں کے اندر گمنام کنویں میں ڈال دیا، اور تم نے اپنے ابا کے پاس جا کر کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور ان کے قمیص کے اوپر جھوٹا خون لے کر تم گئے تھے۔ تو یہ بھائی آپس میں کہنے لگے کہ یہ پیالہ ان کو خبر دے رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے، ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہے۔ بعد حضرات نے، جیسے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کنویں میں کہ آپ اپنے بھائیوں کو ان سارے اعمال سے باخبر کریں گے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وحی آپ کے پاس اتری ہے، نزول وحی کا ان کو علم بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ وحی کب کی گئی؟ مفسر قرطبی نے کہا کہ کنویں میں ڈالے جانے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر پہلے ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ پہلے سے ہی سمجھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ گھبراؤ مت، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور بعضوں کا کہنا یہ ہے کہ وہی تو بعد میں کی تھی، بشارت سنانے کے لیے کہ تم سلامت رہو گے، یہاں آ گئے ہو، ہماری ہی حفاظت میں ہو۔ اگر پہلی تفسیر مراد لی جائے کہ بھائیوں کو یہ خبر دیں گے کہ تم نے یہ کیا اور ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ تم یوسف ہو، تو یوسف علیہ السلام کو من جانب اللہ یہ حکم تھا کہ آپ کو اپنا معاملہ چھپا کر رکھنا ہے۔ اب امام راضی لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یعقوب علیہ السلام کے اوپر غم
سخت غم پہنچنے کا فیصلہ کر دیا تھا اور بڑے بڑے ہموم اور احزان کے پیش آنے کی خبر دے دی تھی۔ یہ کیوں کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف یعقوب علیہ السلام کا مکمل رجوع پیدا ہو اور آپ کی فکر دنیا سے کٹ جاوے اور وہ عبودیت کے اعلیٰ اور رفیع درجات تک پہنچے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر رکھے، اور ان درجات تک پہنچنا بغیر مشقتوں کے ممکن نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان مصائب میں مشاکل میں مبتلا کیا۔ تفسیر روح البیان کے اندر کچھ باتیں نقل کی ہے۔ سوال یہ پیدا کیا امام صاحب روح البیان نے کہ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کو یا یعقوب علیہ السلام کو اس آزمائش میں کیوں ڈالا کہ بیٹے کو وہاں سے روانہ کر دیا گیا، ان کے پاس سے لے لیا گیا؟ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بکری کے بچے کو ذبح کر رہے تھے، اس بکری کے بچے کی ماں سامنے موجود تھی۔ اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ ایک جانور کا خون اس کے ماں کے سامنے ہو۔ ایک بچہ اپنی ماں سے جدا کیا گیا اور اس کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ نبوت کا مقام بہت اونچا ہے، نبوت کی شان بہت بلند و بالا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک ابرار جو ہوتے ہیں ان کی نیکیاں ہوتی ہے، لیکن یہ کام اگر جو مقرب لوگ کر لیں تو وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو بہت قریب رہتا ہے وہ تو اشاروں کو سمجھتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بکری کے بچے کو اس طرح ذبح کیا، اس لیے ایک آزمائش میں ڈالا۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو یعقوب علیہ السلام نے ایک دایا کو خریدا بچے کو دودھ پلانے کے لیے۔ اس کا خود کا ایک شیر خوار بچہ تھا، دودھ پینے والا بچہ۔ یعقوب علیہ السلام نے اس بچے کو بکوا دیا کہ بیچ دو تاکہ زیادہ دودھ بچے کو ملے۔ تو وہ عورت روئی اور بڑی گریہ و زاری کی اور اس نے کہا کہ یا ربی ان یعقوب فرق بینی و بین ولدی ففرق بینہ و ولدی یوسف، کہ میرے رب یعقوب نے میرے اور میرے بچے کے درمیان جدائی کر دی، تو تو ان کے اور ان کے بیٹے یوسف میں جدائی کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ خیر یہ ایک روایت ہے، واللہ عالم بالصواب۔ باقی اتنی بات یقینی ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جو تقدیر بنا کے رکھی ہے وہ پیش آنی ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ کا معاملہ وہ تو مقدر ہو چکا ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ تو حضرت شیخ اکبر کے حوالے سے علامہ حکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اذا شاء الحق انفاذ قوله تعالی وکان امر اللہ قدرا مقدورا، جب اللہ تعالیٰ اپنا یہ قول کہ ہر تقدیر ہونے والی ہے اس قول کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی بھی کام ہو اور بندہ کوئی بھی ہو، یا تو وہ لغزش کرا دیتا ہے یا کوئی چیز پیش آ جاتی ہے۔ اب آدمی سوچتے رہتا تھا کہ یہ ہوا کیوں، آخر ہوا کیوں؟ ارے بھائی جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا۔ لیکن چلو ٹھیک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے تو یہ واقعات لوگ بتلاتے ہیں، واللہ عالم بحقیقت الحال۔ یوسف علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا کہ آپ کو اس آزمائش کے اندر اترنا پڑا؟ اس کا جواب روح البیان ہی میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ آئینہ لیا، میرر جس کو کہتے ہیں، اور اس میں اپنی شکل کو دیکھا۔ آپ کو اپنا حسن اور آپ کی جو رونق تھی
خوبصورتی بڑی پسند آئی. آپ نے یہ کہہ دیا کہ لو کنت عبدا فباعونی لما وجد لی ثمن، اگر میں غلام ہو پھر مجھے بیچنے کی کوشش کریں تو میرا کوئی دام نہیں پا سکتا، کسی کے پاس وہ دام نہیں ہوگا جس سے مجھے خرید سکے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غلام بنا دیا اور ان کو بیچا گیا، اور وہ بھی ایک معمولی دام میں. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، آگے چل کے بات آ رہی ہے، تھوڑے سے ثمن کے اندر بیچا گیا. تو بات یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہے. اس نے جو تقدیر بنائی ہے وہ تو پیش آ کے رہے گی. یوسف علیہ السلام کو چاہے غلام بنایا لیکن بعد میں آپ کو وزیر خزانہ بھی بنایا. تو اللہ تعالیٰ کو جو چیز کرنی ہوتی ہے میں اور آپ تو سوچتے رہ جاتے ہیں. سب سے بڑی تکلیف یہی ہے کہ ہمارے سارے کام ہونے کے بعد سمجھ میں آتے ہیں کہ اچھا اس میں یہ تھا. حالانکہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ دیکھیے ابھی تو کنویں میں ہے، کنویں میں سے کیسے کل باہر نکلتے ہیں، اور بھائی اپنے گھر آ کر اپنے والد صاحب کے سامنے کس طرح کی بات رکھتے ہیں کہ اس میں کس کا قصور تھا، ہم نے کیا کیا، اور کس حال میں والد صاحب کے پاس یہ لوگ جاتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی والد صاحب کے پاس سے لے گئے، اور لے جانے کے بعد انہوں نے اس طرح کے معاملات کیے یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ان لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. دوسری تفسیر یہ تھی کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ان کے اوپر وحی آئی ہے یا وحی آتی ہے. یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ آخر ان کو کیوں پتہ نہیں چلنے دیا اللہ تعالیٰ نے، وحی آتی ہے اس کا. تو اس کا جواب امام راضی نے لکھا کہ وحی کا اترنا ان لوگوں سے پوشیدہ رکھا گیا اس لیے کہ اگر ان کو پتہ چل جاتا تو ان کا حسد اور بڑھ جاتا اور وہ قتل کے در پہ ہو جاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وحی کو بھی چھپایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی. یہ اللہ کا نظام ہے کہ جتنی بڑی آزمائش لاتا ہے اتنی بڑی بلندی بھی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ یوسف کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور زندگی کے اندر بہت سارے لیسن حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.